ٹیررزم کی بات ہوتی ہے, کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو پورے قوم کو بلیم کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے پاکستان چلے جاؤ, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ فلم کا پریمائز بھی وہی ہے, تو یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے کتنی ڈسٹربنگ ہے اگر روزانہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بہت ڈسٹربنگ ہے. اس لیے میں بتاتی ہوں کیوں میں اس کا آنسر دیتی ہوں. سب سے پہلے تو ایک اپنی لائف سے بتانا چاہوں گی. مائی مینیجر از اے مسلم, مائی ڈرائیور از اے مسلم, مائی ہاؤس ہیلپ از اے مسلم. اگر میرے کو ڈسٹربنگ فیل ہونا ہوا کہ ان سب لوگوں کی پریزنس میں, تو آئی تھنک میں تو بہت ہی ڈسٹرب رہوں گی دن رات, کیونکہ مائی لائف از رن بائی دیم. سو اٹ واز ویری ڈسٹربنگ ٹو ریئلائز کہ دس از ہاؤ اے پرٹیکولر ریلیجن از ٹارگیٹڈ. سو ایک طرح سے میرے کو ڈسٹربنگ تھا, کیونکہ یہ لوگ لٹرلی میری لائف کا ایک مطلب انسیپریبل حصہ ہے. تو میرے لیے بہت ڈسٹربنگ تھا یہ چیز. اس لیے شاید یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا میرا فلم کرنے کا, کہ اگر کسی کو کھڑا ہونا چاہیے تو شاید آئی تھنک آئی ووڈ لو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. تو یہ جو دہشت ہے, جو ڈسٹربنس ہے جو میرے دماغ میں تھی, یہ اس کو وینٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ تھا یہ فلم کرنا. ڈاکٹر نائر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے, کسی سورہ, کسی آیت نمبر میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے, اور میں تقریر میں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ, اردو میں کہتے ہیں دہشت گرد, اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے. تو اسی لیے جو میں نے کہا, اور ایک حوالہ بھی دیا سورہ انفال میں, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے, جو معاشرے کے خلاف ہے, جو انسانیت پہ ظلم کر رہے, ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. جس طریقے سے پولیس کا کام ہے, اور اگر کوئی انسان, وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے, مثال کے طور پہ کوئی چور ہے, یا کوئی بلاత్కాر کرنے والا ہے, یا زنا بالجبر کرنے والا ہے, ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے. اور یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی لفظ کا کھلواڑ نہیں ہے. ایون انگلش لینگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں, جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے terrorizes the underworld. انسپیکٹر آنگرے is a terrorist for the underworld. اس کے معنی انسپیکٹر آنگرے جو گنڈے لوگ ہیں بمبئی میں, ان کے لیے دہشت گرد ہے. تو یہ لفظ کا کھلواڑ ہے, یہ انگلش لینگویج ہے, اسی طریقے سے اردو ہے, عربی زبان ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے. لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہیں جو معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس پس منظر میں, اس تعلق سے کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے. امید ہے کہ سوال کا جواب ہے. ہاں, میں راجیش کدر بول رہا ہوں. میں ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. میں آج اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں, کیونکہ میں آج ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں. سر, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ویلیویبل اسپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن ہی ایک ماتر ایسا کتاب ہے جو ہر جاتی, ہر دھرم کے لیے ایک انسٹرکشنل مینوال ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہر جاتی, ہر دھرم کے لیے, جیسے ہندو کے لیے گیتا اور کرسچین کے لیے بائبل, یہ اپنا اپنا انسٹرکشنل مینوال ہے. سر, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہی ایسا کتاب ہے, کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی, دوسرے دھرم کے لیے اس کا انسٹرکشنل مینوال ہوگا؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لیے انسٹرکشن مینوئل ہے. میں نے تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینوئل ہے. اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتا ہندوؤں کے انسٹرکشن مینوئل کتاب ہے, قرآن مسلمان کی کتاب ہے, انسٹرکشن مینوئل ہے, تو
क्या सिर्फ कुरानी सारे इंसानों के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ऐसी कोई और किताब है क्या? नहीं। ये सवाल बहुत अच्छा है। इसका जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह राद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते लिकुल्ली अजलिन किताब, कि हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। हर दौर में अल्लाह ने किताब नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में 4 किताबों का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने एक नाजिल की, तोरा, जबूर, इंजील और कुरान। तोरा नाजिल की गई थी मूसा अलैहि सलाम पर, जबूर नाजिल की गई थी दाऊद अलैहि सलाम पे, इंजील नाजिल की गई थी ईसा अलैहि सलाम पे, और कुरान जो आखिरी किताब है नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपका सवाल है कि सिर्फ कुरान सारे इंसानों के लिए, बाकी किताब नहीं है? अभी ये 4 किताबों का कुरान मजीद में जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में ये भी कहा गया है कि हर दौर में किताब है। मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम, वो भी किताब है। तो अल्लाह ताला ने कई किताबें नाजिल की है, सिर्फ नाम से 4 का जिक्र है, इसके अलावा और किताबें हैं। कोई मुझे हिंदू पूछता है कि आप कह सकते हैं क्या वेद अल्लाह की किताब है? मैं कहता हूं कि कुरान मजीद में नाम से वेद का जिक्र नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद अल्लाह की किताब है। मैं ये कह सकता हूं हो सकता है, मैं नहीं जानता, हो सकता है वेद अल्लाह की किताब है, हो सकता है नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में इसका जिक्र है। मैं 100% नहीं कह सकता हूं कि ये है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए थी और हिदायत थी एक वक्त के लिए। जितनी भी किताबें नाजिल हुई कुरान मजीद के पहले, चाहे तोरा हो, जबूर हो, इंजील हो, या जितनी भी किताबें जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं आता है, वो नाजिल हुई थी अपने लोगों के लिए। वो पैगाम का अमल करना चाहिए जब तक नई किताब नाजिल ना हो। अगर मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात, क्या वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते कि एक ता क़यामत तक रहने वाली है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करें। देता हूँ यार, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे कर ले, हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।